ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم حاضرین، بلوغ المرام کی حدیث نمبر 23 ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ لما کان یوم خیبر، جب خیبر کا دن تھا، یعنی سن 7 ہجری میں جب غزوہ خیبر ہوئی، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا طلحہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلان کرنے کا حکم دیا۔ فنادا، تو انہوں نے اعلان کیا، ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ، اعلان یہ کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پالتو گدھوں کے گوشت سے منع کرتے ہیں۔ فإنہا رجس، کیونکہ پالتو گدھوں کا گوشت جو ہے وہ ناپاک ہے یا گندہ ہے۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس روایت میں جو پالتو گدھے ہیں ان کی حرمت کا تذکرہ ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں پالتو گدھوں کو حرام قرار دیا۔ اس سے پہلے حلال تھا، اس سے پہلے پالتو گدھے جو تھے ان کو ذبح کرنا اور ان کو بنانا اور ان کو استعمال کرنا حلال تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر یعنی سن 7 ہجری میں اپنی وفات سے تقریباً 4 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ اور یہاں پر جب حرمت کی بات جب آئی تو یہ کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ آپ اعلان یہ کرو کہ اللہ اور اس کے رسول حرام قرار دے رہے، یعنی صرف اللہ کے تعلق سے ذکر نہیں ہوا یا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نہیں، بلکہ دونوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرام قرار دے رہے۔ سی بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، یعنی اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا تو اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی کی جا سکتی۔ اور اس کا ایک اہم فائدہ جو ہے وہ فتنہ انکار حدیث سے تعلق سے، کہ جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ حدیث کا کوئی مقام نہیں ہے، تو ان سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں پر حرام قرار دیا پالتو گدھے، کیونکہ حدیث نے کیا کہا گیا کہ اللہ نے حرام قرار دی اور اس کے رسول نے بھی حرام قرار دی، تو اللہ نے حرام قرار دیا تو اللہ تعالیٰ کے حرام قرار دینے کا تذکرہ کہا وہ حدیث میں ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کا بھی مطلب ہے کہ اللہ کا رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر بتا دیا کہ یہ چیز حرام ہے تو چاہے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں آئے یا نہ آئے وہ چیز کیا ہے، حرام ہو جائے گی۔ تو صرف حجت یا دلیل قرآن کریم نہیں ہے، قرآن کریم کے ساتھ ساتھ حدیث بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، سنو مجھے قرآن کریم عطا کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اسی جیسی ایک چیز عطا کی گئی، اور وہ کیا ہے، وہ حدیث ہے، اسی جیسی ایک چیز، یعنی جیسے قرآن کریم حجت ہے، دلیل ہے، ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بھی حجت اور دلیل ہیں۔ جب یہ چیز حرام قرار دے دی گئی، پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا، تو جیسے شراب کی حرمت پر صحابہ کرام میں کیا تھا ویسے ہی اس وقت بھی کیا گیا، اور یہ حرام قد قرار دیا گیا، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا جو امتحان لیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کی جانب سے، بڑا شدید امتحان ہوتا تھا۔ اگر یہ حکم ایسے ہی نارمل ایام میں آتا تو کوئی حرج کی بات نہیں تھی، صحابہ کرام کو سو آسانی سے قبول کر لیتے، ذہن ہمارا یہ کہتا ہے۔ لیکن یہ جو حکم آیا، اب دیکھیے، ایک تو غزوے میں آیا، غزوے کے دوران یعنی سفر میں تھے صحابہ کرام، اور غزوے میں اور سفر میں سامانوں کی قلت ہوتی، کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں ہوا کرتی، بھی آپ نے سنا نا غزوہ تبوک کے موقع پر پانی بھی نہیں تھا تو لوگوں نے اونٹ کو ذبح کر کے اس کا جو گوبر رہتا ہے اس کو نچوڑ کر کے پانی استعمال کیے۔ تو غزوے کے موقع پر، سفر کے موقع پر اتنی سختی ہوتی، اتنی تنگی ہوتی، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے سفر میں ہی، غزوے میں ہی پالتو گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیا۔ ایک وجہ یہ دیکھیے، اور دوسری چیز یہ دیکھیے کہ یہ جو پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا، حرمت کا اعلان کب کیا گیا؟ حرمت کا اعلان ایسا نہیں تھا کہ وہ فجر کے ٹائم کیا گیا کہ لوگ سو کر کے اٹھ کر کے آئے ہیں، ابھی کچھ بھی بنایا نہیں ہے، کچھ بھی کیا نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے آج سے حرام، ایسا نہیں تھا۔ پالتو گدھوں کے گوشت کی حرمت کا اعلان اس وقت ہوا جب ہڈیاں چڑھی ہوئی اور گوشت تیار ہو چکا تھا، بن چکا تھا، اور بس کھانا کھانے والے تھے صحابہ کرام، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا۔ لیکن اس سے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا ایمان اور آزمائش پر استقامت آپ دیکھیے کہ فوراً حکم دیا گیا اور ساری ہڈیاں الٹ دی۔
ایک بھی ہڈی کو نہیں چھوڑا گیا، ساری ہڈیاں پکا پکایا گوشت تیار ہے۔ اب اس گوشت کے پیچھے کتنی محنت کی ہوگی ان لوگوں نے، لکڑیاں اکٹھی کی ہوں گی، دھویا ہوگا، پہلے اس کو ذبح کیا ہوگا، پھر مسالے ڈالے ہوں گے، جو بھی جیسے ہی بنایا ہوگا انہوں نے بہت محنت کے بعد، اور بھوک بھی لگی ہے، کھانا کھانے کو بھی نہیں ہے۔ انسان کیا سوچتے ہیں اب کھا لیتے ہیں، اب بن گیا نا کھا لیں گے، بعد میں دیکھیں گے کیا کریں۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اسی وقت ہڈیوں کو الٹ دیا۔ تو یہ صحابہ کرام کا یہ جو ہے سخت امتحان تھا، اور اس آزمائش پر وہ کھڑے اترے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یہاں پر تو ذکر کیا، بات جو ہے نجاست کو کیسے دور کیا جائے، ناپاکی کو کیسے دور کیا جائے، اس تعلق سے ہے۔ تو اس حدیث کو ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اسی واقعے میں یہاں پر تو وہ لفظ نہیں ہے، میں نے بار بار ذکر کیا نا کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے بہت شارٹ میں حدیثوں کو ذکر کیا، پوری حدیثیں ذکر نہیں کی، تو یہاں پر اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن دوسری روایات میں موجود ہے۔ جب ہڈیاں الٹ دی گئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اب ہڈیوں کو ہم دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کیونکہ اب گدھے کا گوشت حرام ہو گیا، تو اس کا مطلب کہ وہ ناپاک بھی ہے۔ تو اب اس کا گوشت پکایا گیا تھا ایک برتن میں، تو اب اس برتن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اغسلوھا، اس کو دھو لو اور دھونے کے بعد استعمال کر لو۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر گدھے وغیرہ کا گوشت، پالتو گدھے کا گوشت اگر بنایا گیا یعنی بنایا گیا کسی برتن میں رکھا گیا، تو اس کی صفائی کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اس کو دھو لیا جائے، اچھے سے اس کو صاف کر لیا جائے گا، اس کے بعد برتن کو استعمال کر لیا جائے گا۔ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ پالتو گدھوں کا گوشت حرام ہے۔ اب گوشت حرام ہے تو اس کی حرمت کہاں تک پہنچتی ہے؟ گوشت کے ساتھ ساتھ وہ ساری چیزیں حرام ہیں جو گدھے سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے اس کا خون بھی حرام ہے اور وہ بھی ناپاک ہے۔ اور اسی طریقے سے علم کا اجماع ہے کہ پالتو برگوں کا پیشاب پاخانہ بھی کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ ناپاک تو ہے، لیکن اگر تھوڑا موڑا چھینٹا آ گیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ جیسے بلی حرام ہے لیکن اس کو ناپاک قرار نہیں دیا گیا اس وجہ سے کہ بلی ہمارے گھروں میں آتی ہے اور اس سے بچنا مشکل ہے۔ تو ویسے گدھوں کے تعلق سے ایسا ہے کہ گدھوں پر سواری کی جاتی تھی، تو سواری کرنے کی وجہ سے اگر تھوڑا موڑا اس کی پیشاب کے چھینٹے کبھی پڑ گئے، ورنہ بچنا تو ہے، تیاگ کرنا ہے کیونکہ وہ ناپاک ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور گدھا جو ہے، گدھے کا تھوک یا اس کا پسینہ، ان تمام کے تعلق سے علم کے درمیان اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اس کی پاک ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ گدھے بھی سواری کرنے سے منع نہیں کیا گیا، اس سے گوشت کھانے سے منع کیا گیا، اور جب کوئی سواری کرے گا تو اس کے تھوک کے زرداق بھی آئیں گے، اس کا پسینہ بھی ہوگا، اسی کے اوپر بیٹھا ہوا نا انسان، تو یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ تو اہل علم کا جو قول ہے اور صحیح قول ہے وہ یہ کہ اس کا تھوک وغیرہ پسینہ وغیرہ ناپاک نہیں ہے، پاک ہے، اس کو استعمال مطلب اس کی وجہ سے انسان ناپاک نہیں ہوتا، کپڑوں کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ اس حدیث نے یہ بات واضح طور پر آئی کہ پالتو گدھوں کو حرام قرار دیا جائے، جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو گدھے پالتو نہ ہوں، یعنی جنگلی جو گدھے ہوں، جنگلی گدھوں کا گوشت حلال ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات۔ اور جنگلی گدھے کیا ہے؟ جنگلی گدھے وہی زیبرا ہے۔ زیبرا تو اگر آپ دیکھیں، اس کے چہرے کو دیکھیں یا اس کے دیل ڈول کو دیکھیں تو بالکل گدھا ہے وہ، اس کی جسامت گدھے کی مانند ہے، اس کا چہرہ گدھے کی مانند ہے، ساری چیزیں اس کی گدھے کی مانند ہے۔ تو جنگلی گدھا وہ ہے، زیبرا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیبرا کا گوشت کھایا بھی ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے، یعنی جنگلی گدھے کا گوشت شکار کیا گیا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کھایا اور دوسرے صحابہ کرام نے بھی کھایا۔ البتہ پالتو گدھے جو ہیں جن کو استعمال میں لایا جاتا ہے، ان گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا۔ اب پالتو گدھوں کا گوشت اگر حرام ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ان کا دودھ بھی حرام ہے۔ گدھی اگر ہے اور پالتو ہے تو اس کا دودھ بھی حرام ہے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ بطور علاج اس کا استعمال کرتے ہیں، گدھی کے دودھ کا استعمال کیا جاتا ہے، تو اگر پالتو گدھی ہے تو پھر اس کا دودھ بھی قابل استعمال نہیں ہوگا، اور یہی صحیح بات ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز کو حرام قرار دیا تو پھر اس کی ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ جیسے کتیا ہے، اس کا گوشت ناپاک حرام ہے اور اس کا دودھ بھی حرام ہے، ناپاک، تو اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں، اس کے دودھ کے پینے سے فائدہ ہوا، تو فائدہ تو بہت ساری چیزوں کے پینے سے ہو جاتا ہے، شراب پینے سے بھی بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے، تو کیا شراب بھی جائز ہو جائے گی، شراب بھی حلال ہو جائے؟ ایسا نہیں، جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے، اگرچہ آپ کو اس سے فائدہ مل گیا۔ کسی بھی چیز سے فائدے کا ہو جانا یہ اس کے صحیح ہونے کے ذریعے نہیں بات، یہ قاعدہ بہت غلط ہے، اور بہت ساری چیزوں پر ہم فٹ کرتے رہتے ہیں اس قاعدے کہ ہمیں اس سے فائدہ ملا نا تو یہ چیز صحیح ہو جائے، ویسے صحیح ہو جائے، نتیجہ تھا صحیح ہو جانا، سبب کے صحیح ہونے کے ذریعے نہیں بنتے۔ مثال تو میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی شخص
ٹھیک ٹھاک راستے کا استعمال کرتا ہے، کہیں جانا ہے اس کو اور سیدھے راستے کا استعمال کرتا ہے. مان لیجیے کسی کو خیرت آباد جانا، اب یہاں سے نکلا وہ اور لیفٹ لے کر کے سیدھا چلا گیا تو خیرت آباد پہنچ جائے گا، تو وہ پہنچ گیا اور یہی صحیح راستہ ہے. یعنی منہج نہیں صحیح ہے، نتیجہ بھی صحیح. لیکن اگر کسی کو خیرت آباد جانا ہے، وہ پیچھے کی طرف سے نکلا، نکلے سے پورا رانی گنج اور سکندر آباد اور بیگم پیٹ گھومتے ہوئے وہ خیرت آباد پہنچا، اور پھر بعد میں وہ یہ بول رہا ہے کہ نہیں یہی راستہ صحیح، تو اس کی بات غلط ہے. وہ راستہ صحیح تھوڑی ہے، اس کا نتیجہ صحیح ہوا، پہنچا وہ خیرت آباد ہے. لیکن نتیجے کا صحیح ہو جانا آپ کے طریقے کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں بنتی. طریقہ آپ کا صحیح کیا ہوگا؟ وہ طریقہ صحیح ہوگا جو شرعی طور پر صحیح. تو اس کی گدھی کے دودھ سے فائدے کا مل جانا یہ اس کے حلال ہونے یا اس کے جائز ہونے کی دلیل کبھی بھی نہیں بن سکتا. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ العالمین تو ہم سب کو حرام چیزوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.